نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے سفر کو مبارک کرے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھنا سٹارٹ کیا ترجمے کے ساتھ، پھر ہم نے الحمدللہ اس آیات مبارکہ کو حفظ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن لیا قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے۔ آج ہم الحمدللہ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے قرآن پاک کے فہم کا۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے کن الفاظ کو کس طرح لیتے ہیں یہ ہمیں آج کے لیکچر کے بعد ہمیں کچھ حد تک پتہ چلے گا، اور اس کورس کے بعد انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور یہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے الفاظ کے اختتام پر اس کا معنی اور کن کے لیے بات ہو رہی ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ دنیا میں ہر آدمی اپنی تمام جد و جہد خوشی کے حصول کے لیے اور غم سے محفوظ رہنے کے لیے کرتا ہے۔ تمام علوم بھی اسی لیے حاصل کیے جاتے ہیں، مگر انسان کی ہر جد و جہد کے ساتھ خوشی کے ساتھ غم کا کوئی نہ کوئی ایسا کانٹا ضرور موجود ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں ہر خوشی نہ پائیدار ہے۔ پائیدار خوشی جس کے ساتھ غم کا کوئی کانٹا نہ ہو، جس میں کوئی زوال نہ ہو، وہ صرف آخرت کی خوشی ہے۔ یہ دنیا جو ہے کمرہ امتحان ہے، اس کا نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کی صورت میں نازل فرمایا جو قرآن اور حدیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کی صورت میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات مکمل اور شریعت نافذ کر دی، قانون نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے عربک زبان کو شرف بخشا، کیونکہ یہ زبان جو ہے جنت کی زبان ہے، اور تمام انسان جو ہیں عربک زبان، قرآن پاک عربک میں، حدیث مبارکہ عربک میں، ہم عربک سے مسلمان ہونے کے ناطے فطرتی عمل ہے ہمارا کہ ہم عربک زبان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کو سمجھیں، اس کا مقصد حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اور ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم اکثر قرآن پاک کا معنی نہیں سمجھ سکتے، ہم سے بہت ساری مسٹیک ہوتی ہیں، کبھی مخارج کی، کبھی زبر زیر کی، کبھی ہم الفاظ کا وہ معنی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک عطا کیا ہمیں ہماری ہدایت کے لیے، اور ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے عربی زبان سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق واقفیت حاصل کرنا لازم ہے۔ جو بہت علماء ہے، بڑے علماء ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ اور عوام کے لیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے اس کے بنیادی احکامات معاملات جان لیں۔ اور الحمدللہ اس معاملے میں بہت سارے علماء کرام، محدثین اور بہت بڑے جو قرآن پاک کا فہم رکھتے ہیں، انہوں نے کوششیں کی، اور وہ کوششیں ہمارے لیے مشل راہ بنی۔ ایسی ہی کوشش ہمارے استاد محترم
عرفان سعید صاحب نے جو ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے قرآن پاک پہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، الحمدللہ انہوں نے ایک کورس تیار کیا. میں نے الحمدللہ وہ کورس کیا اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت آسان لگا. اور اس کورس کو تیار کرتے ہوئے انہوں نے جس چیزوں کو مد نظر رکھا وہ تھوڑی سی گرامر بھی ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو ہم سمجھ سکتے ہیں. بہترین کوشش ہے ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آمین ثم آمین. آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا پہلا لیکچر، فہم القرآن کا پہلا لیکچر کا آغاز کریں گے. یہ جو ہے 1 ماہ کا کورس ہوگا، اور 1 ماہ میں آپ کے کتنے لیکچر ہوں گے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. 1 ہفتے میں آپ کے 4 کلاسز ہوں گے، اور ان کلاسز میں بڑے سکون اطمینان کے ساتھ ہم ایک ایک مشق کریں گے، اور ان مشقوں کو ہم پریکٹیکل کریں گے. جیسے ہی اب آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ، اور آپ ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ اپنے ڈیلی جو ہوم ورک ہے وہ ڈیلی ڈیلی ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں. اور جو 3 دن باقی آپ کے پاس ہوں گے، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ان دنوں میں آپ اس کو پریکٹس کریں گے. دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو علم تب ملتا ہے جب اس کے اندر شوق ہو، لگن ہو، اور اس علم کو حاصل کرنے کی محبت ہو. ٹھیک ہے؟ ضرورت کے تحت، مجبوری کی حالت میں علم نافع نہیں ملتا. ہم رٹا تو لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اس علم کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے. اور قرآن پاک کا علم ایسا علم ہے کہ جتنا انسان اس کی گہرائی میں جائے گا، اس کو اتنا ہی سکون، اطمینان اور اچھا فیل ہوگا، مزہ آئے گا، لذت ملے گی. اسے محسوس ہوگا کہ ہاں یہ علم جو ہے نا، سارے علموں کے نا، جو کہتے ہیں نا ہیڈ، وہ ہے سارے علموں کا استاد ہے. اور اس کو پڑھتے ہوئے انسان کبھی تھکتا نہیں ہے، یہ میرا ماننا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی روح کو بھی پراپر غذا دے رہے ہیں اور اپنے جسم کو بھی دے رہے ہیں اور ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو. ہماری لگن بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ میں پوری امید کرتی ہوں آپ کی بھی یہ لگن بڑھے گی. یہ کورس بیسیکلی جو ہے 15 سے 20 اسباق پہ ہوگا، جو 1 منتھ تک چلے گا. ٹھیک ہے؟ جس میں عربک گرامر کی روایاتی انداز سے ہٹ کے قرآن پاک کا ترجمہ سکھایا جائے گا. عربک گرامر بہت مفید ہے. قرآن پاک میں ماہر بننے کے لیے گرامر پڑھنا ہی ضروری ہے. قرآن پاک کا عالم بننے کے لیے مکمل کورس کرنا ہی ضروری ہے، جو مدارس میں کروائے جاتے ہیں. لیکن یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کو گرامر کا جو ہے وہ اتنا نالج نہیں ہے، وہ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی وہ مدارس جا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت اچھی سہولت دی ہے. یہ آن لائن جو ہے، درس نظامی کہہ لیں یا قرآن پاک کا ترجمہ کہہ لیں، یا کوئی بھی کورس آپ آن لائن کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توفیق سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو قرآن پاک کا فہم رکھتے ہیں، دین کا فہم رکھتے ہیں، اور ان سے ہم بہت کچھ الحمدللہ سیکھتے ہیں. اس بات کو ذہن نشین آپ سب کر لیں، اس کورس میں کوئی قرآنی عالم نہیں بن سکے گا. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اس کو کرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم عالم دین ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو پہلی سیڑھی ہے قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کی.
اور اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ان الفاظ سے متعارف کروائیں جو ہم روٹین میں بولتے ہیں، تھوڑی بہت چینجنگ کے بعد وہ جو ہے عربک میں ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو استاد محترم نے تعداد بتائی ہے وہ ہے 75%۔ الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جو اردو الفاظ سے بنے ہیں۔ اب اردو الفاظ میں کتنے فیصد ہم نے سمجھتے ہیں، کتنے فیصد ہم سے یعنی کہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اردو بیسیکلی زبان جو ہے وہ خود تیار کی ہوئی نہیں ہے، یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ عربک زبان کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ فارسی کے الفاظ ہیں، اور کچھ اور زبانوں کے الفاظ ہیں۔ اس طرح یہ جو الفاظوں کا مجموعہ بن کے ایک اردو زبان کو انہوں نے نام دیا، اس میں الفاظ زیادہ تر دوسری زبانوں کے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض الفاظ تو بالکل اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جتنے بھی نام ہیں انبیاء کرام کے نام، ٹھیک ہے، وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں، جیسے عیسیٰ، زید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، زکریا، یہ سب نام جو ہیں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ اور یہ جو قرآن پاک کا فہم ہے، اس کا کوئی اتنا مشکل رول نہیں رکھے کہ عام انسان کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کوشش کو قبول فرمائے گا، اور اس کوشش کے ذریعے ہم قرآن پاک کا فہم حاصل کر سکیں گے۔ چلیں جی، آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے لیکچر کا۔ سب سے پہلے تو آپ سب اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن پاک کا فہم حاصل ہو، ہم قرآن پاک ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواؤں گی زبر زیر کا، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس اسکرین شو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ حرکات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہے۔ جو ہے پہلا، جس کو ہم زبر کہتے ہیں، حرکات کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ پہ زبر زیر یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے، کیا ہوگی؟ زبر زیر یا پیش، اس کو کہتے ہیں حرکت، حرکت والے لفظ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی حرکت، اور یہ زبر، یہ زیر، اور یہ پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کو۔ میں آپ لوگوں کے مائک انمیوٹ کرتی ہوں، آپ لوگ ساتھ میں دہرائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ یاد ہو۔ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا آپ لوگوں کو یاد کروانے کی بھی ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ فضول بات نہیں کرنی، کلاس کے دوران کلاس کی حد تک سوال کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی ایکسٹرا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو اس لیے آپ کلاس پہ کلاس کی ہی بات کریں گے، جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کو فوکس کریں گے اور اسی پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آپ لوگ بتائیں مجھے حرکت کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے مائک میں نے انمیوٹ کر دی ہیں، بولیں آپ لوگ۔
जबर, जेर और पेश, लफ्ज के ऊपर फर्ज करें ये है जी, ये हो गया बा, ठीक है। अब बा के नीचे, बा के ऊपर जबर, नीचे जेर और फिर ये पेश, ये लफ्ज क्या बनेगा? माइक म्यूट अभी ऑन नहीं हुए, ठहरे मैं करती हूँ फिर। ले हो गए अनम्यूट, चेक करें। हाँ जी, हरकत किसको कहते हैं? जेर, जबर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। बिल्कुल। जेर, जबर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। अब बारी बारी दोहराइए इसको। जबर, जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं, ठीक है। फिर पढ़े, सभी पढ़े, सभी सभी। जेर, जेर, जबर जबर और और पेश में पेश से में हर एक से को हरकत कहते हैं। जबर, जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जबर, जेर और पेश को ठीक हो गया। कहते हैं। अब पहला हमारा जो लफ्ज है वो है मुतहर्रिक। जी, हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि जैसे हमने अभी लिखा था यहाँ पे बा, इस पे बेशक जबर है, जेर है या पेश है, ये क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक, क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक, ये मुतहर्रिक कहलाएगा, ठीक है। लफ्ज के ऊपर जबर हो, नीचे जेर हो, पेश हो, या इस पे तनवीन हो, दो जबरे, दो पेशे या दो जेरे, ये लफ्ज क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक, मुतहर्रिक। ठीक है। क्लियर हो गया सबका? जी, सब इसको दोहराए एक दफा। मुतहर्रिक हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत वाले हर्फ को हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट किया करें और बोल के माइक जो है म्यूट कर दिया करें, ठीक है। बारी बारी सब बोले। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत वाले हर को मुतहर्रिक कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दोहराने का मकसद ये है कि आप क्लास के अंदर ही 50% लेसन याद कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये आपकी रूटीन बन जाए कि हमने ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आपको समझ आ गई कि मुतहर्रिक हरफ जो होता है वो क्या होता है? हरकत, जिस पे जबर हो, जेर हो, पेश हो या तनवीन हो। तनवीन का भी हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह, पहले हम इनको क्लियर कर लें। अब आ गया जी फतहा। फतह किसको कहते हैं? जिस लफ्ज के ऊपर जबर है उसको क्या कहते हैं? फतहा। ये हो गया बा, और ऊपर आ गई जबर, और ये क्या बन गया? फतह। फतहा, हाँ, इसको क्या फतह, कहेंगे? फतह। जबर को हम फतह, क्या कहने वाले हैं? इसको फतह। लफ्ज को हमने फतह नहीं कहना, सिर्फ जबर को, हरकत को। हरकत हो गई। हरकत को हमने क्या कहना है? फतह, 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 ठीक है। को हरकत कहते हैं। हमारी जो होगी वो क्या कहलाएगी? ये वाली फतहा। हर हमने फतह, फतह, हमने हमने जबर जेर तो पहचान ली, हमें पता चल गया कि ऊपर ऐसे ये जबर है, लफ्ज के नीचे जेर है और ये पेश है, ये हमें समझ आ गई। अब हमने इन हरकत के नाम याद करने हैं। क्या याद करने हैं? हरकत के नाम याद करने हैं। इन सब के हमने नाम याद करने हैं, और जी, जबर को कहते हैं फतह, फतह, फतहा, फतह। ठीक है। जबर को हो गया फतह, ये क्लियर हो गया। आप अपने पास अपने नोटबुक में या रजिस्टर में साथ साथ लिखती जाए, ठीक है। जी, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कसरा। ये लफ्ज क्या है? कसरा, 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 ठीक है। कसरा, और ये है जेर। जेर को हम ग्रामर जबान में कहते हैं कसरा, ठीक है। क्या कहते हैं ग्रामर में? कसरा। जेर कसरा, को ग्रामर कसरा, जबान में कसरा कहते हैं। हाँ, कसरा, जेर को हम कहते हैं कसरा।
और इसी तरह हम अब पेश के हरकत को देखेंगे। पेश को कहते हैं जम्मा। पेश क्या को कहते कहते हैं? हैं जम्मा। हाँ, ये हो गया पेश और ये हो पेश को गया कहते हैं जम्मा। जम्मा। ठीक है, अब ये तीन जो है हरकत हमारे पता चल गए। अब ये जो है चौथी हरकत सकून। सकून कहते हैं उस लफ्ज को, फर्ज करें ये है तालमूना। ठीक है, हम लफ्ज लिख रहे हैं तालमूना, ता जबर ऐन। ये जो लफ्ज है ना साकिन है, जी, ये सुकून कहलाता है। ये लफ्ज साकिन है, इसको हम कहेंगे सकून। ये सकून कहलाएगा ये वाला। ये इस तरह भी लिखा जा सकेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुलाई में। इसको हम जो है पेश की सूरत में ऐसे भी लिख सकते हैं। जी जी। सकून की तीन अलामात हैं, ये नीचे लिखी हुई है। आपको क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ये पेश तरह की, ऐसे, और ये गोल दायरे। जहां पे भी ये तीन हरकत आपको नजर आए, तीनों में से कोई एक भी, इन तीनों में से कोई एक भी आपको नजर आए, तो वो किसकी अलामत होगी? सुकून। हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। यानी कि जिस लफ्ज के ऊपर ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, ना तनवीन है, वो लफ्ज क्या होगा? सकून होगा। फर्ज करें ये मैंने लिखा है तालमूना, इसमें ये लफ्ज भी सुकून है और मूना के साथ ये जो वाव है ये भी सुकून है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पेश, ये यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तालमूना ये मैंने कुछ नहीं लगाया। जिस लफ्ज पे कुछ नहीं है आप समझ ले ये लफ्ज जो है सुकून वाला है। ठीक है, जी ये जी लफ्ज जी। क्या है? सुकून वाला है। सुकून इस, वाला। इस पे हरकत नहीं है। आगे समझ? चले जी जी, जी। आप सब सब इसको दोहराए। सुकून, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं, इसकी ये अलामात है। आप इतना करें, इतना दोहराएं। हरकत ना होने हरकत को ना को को सुकून सुकून कहते कहते हैं, हैं। हरकत ना होने को सुकून सुकून कहते कहते हैं। हैं, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। ठीक हो गया। अब जी हम जी। देखते हैं तनवीन। तनवीन सेम जबर जेर वाला ही हिसाब है। फर्ज करें ये है लाइन, ये दो जबर, दो जेर और दो पेश, ये क्या कहलाता है? तनवीन। तन्वीन। तनवीन। ठीक हो गया। जी। तनवीन दो जबर, दो जेर, दो पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। दोहराएं और सुनाएं। दो दो जबर जबर, दो दो जेर और दो पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। दो पेश, जबर दो जेर दो पेश में हर एक दो तनवीन पेश कहते हैं। को तन्वीन कहते हैं। सब सब दोहराए। दो तीन स्टूडेंट पढ़ रही हैं, बाकी भी पढ़े सब। माशाल्लाह इतनी तादाद है तो आप सब पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोगों को यहीं पे क्लियर होता जाए साथ में। अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो जबर फिर पूछ भी सकती हैं आप लोग मुझसे। बिल्कुल। दो जबर दो जेर दो दो पेश जबर में दो से हर जेर एक को और दो तन्वीन पेश में कहते से हैं। हर एक को तनवीन कहते हैं। दो जबर दो पेश दो जेर दो जबर दो जेर और दो पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। में से हर एक को तन्वीन कहते हैं। चले जी, यहाँ दो तक अब जबर क्लियर हो गया। अब ये आज का यहाँ तक है इस बुक्स का। ठीक है, अब हम जो है दूसरी बुक्स को ओपन करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं
اچھا جی، ہمارے جو اردو زبان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم روٹین میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی اس کے ساتھ تنوین لگ جاتی ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہوتا ہے لگ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اردو زبان کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے الاسلام، اس کو ال ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ اسلام، اسلام، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح الحرام، ال ہٹا دیا تو کیا بن گیا؟ حرام۔ اور جنت، القرآن، ال ہٹا دیا کیا بن گیا؟ القرآن۔ الجنہ، ال ہٹ گیا تو کیا بن گیا؟ جنت۔ المؤمن، ال ہٹ گیا تو کیا بن گیا؟ مؤمن۔ الفساد، ال ہٹ گیا تو اردو زبان میں لفظ ہوتا ہے فساد۔ کلیئر ہو گیا؟ جی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی الفاظ کو قرآن پاک سے نکالنا ہے، اور کم سے کم آپ کے پاس ایک لیکچر کے 20 سے 25 الفاظ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن پاک کھولیں گے، آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب، ٹھیک ہے؟ ذالک وہ اندر فوراً آئے گا آپ کے پاس۔ الکتاب، یہ کیا بن گیا؟ آپ کو لفظ مل گیا، یہ ال آ گیا، کتاب، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اور بھی بہت سارے لفظ ہوں گے، المؤمنون، الکافرون، یعنی کہ جو ہوتا ہے لفظ، کہہ لیں کہ کس کا کیمرہ آن ہوا ہے؟ کیمرہ آف کریں اپنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جس لفظ کے اوپر ال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ ہر ال والا لفظ اسم کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا، ہر ال والا لفظ اسم کہلائے گا۔ اسم کہلائے گا۔ جہاں پہ بھی ال آ جائے لفظ کے سٹارٹنگ میں، یہ سٹارٹنگ میں یہ والا ال، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ نیچے لکھ لینا ہے اسم۔ کیا لکھنا ہے؟ اسم۔ اسم، اپنی کچی پینسل لے لیں، اس کے ساتھ آپ نے ہر جگہ پہ یہ لکھنا ہے۔ آپ کو میں نے 2 کام دے دیے۔ ایک کیا کرنا ہے؟ آپ نے الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور جی اس جی، کے نیچے لکھنا ہے ال، اور دوسرا آپ کو جو میں نے تنوین والا جو پڑھایا ہے، زبر زیر کا پڑھایا ہے، آپ وہ نے یاد، کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے رجسٹر پر لکھنا بھی ہے۔ جی لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھول بھی جائے نا تو یاد ہوتا ہے کہ میں نے لکھا ہوا تھا، چلے میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے لکھنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ
इसम का क्या मतलब है? किसका? इसम का इसम? क्या मतलब? इसम? जी। इसम इसम का नाम, मतलब, इसम का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाम चीज जगह को इसम कहते हैं। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताती हूँ, उसका भी इंशाल्लाह। ठीक है, जी सिस्टर। ये जो नाम होते हैं ना, मुझे व्हाइट बोर्ड नहीं मिल रहा, मुझे व्हाइट बोर्ड मिल जाए ना तो मैं आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकती हूँ। यहाँ पे मुझे व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा अभी फिलहाल। एक मिनट, कहाँ गया? जूम के ना बड़ा इस तरह के मसले होते हैं, कभी चीज शो हो रही होती है, कभी शो होती नहीं है यहाँ पे। मुझे व्हाइट बोर्ड शो जैसे ही होता है मैं आप लोगों को ना वो करके बताती हूँ। अच्छा जी, नाम को कहते हैं अरबिक जबान में इसम। ठीक है, अरबिक जबान में कहते हैं इसम। इस इसम। तो ये तो हम उर्दू जबान में भी हमारे उसमें इसम ही कहते हैं, नाम चीज जगह को भी। हाँ, लेकिन वो ग्रामर के हिसाब से अगर हम उर्दू में देखते हैं तो उर्दू के, मैंने पहले आप लोगों को बताया है ना, ये माइक इसका अनम्यूट है, रिकॉर्डिंग में ना प्रॉब्लम आएगी। आप माइक अपना अनम्यूट रखा ना करा करें, बात करके म्यूट कर लिया करें फौरन। जी। अच्छा जी, आप लोगों को मैं बता रही थी कि हमने पढ़ा है ना अभी स्टार्टिंग में कि उर्दू जो जुबान है ये खुद की जबान नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पकड़ पकड़ के इधर उधर से चीजें लेके इकट्ठा करके तो एक बना लिया, ऐसे है ये उर्दू जुबान। ठीक है, और उर्दू जबान के अंदर अ, हफ्सा जिया बेटा अपना माइक जो है ना म्यूट करें, आपकी शोर आ रहा पीछे से, 12 किला। अच्छा जी, इसम जो है उर्दू जबान में अरेबिक से ही आया है। ठीक है, हम जब उर्दू की ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जो होता है, या इस तरह हम पढ़ते हैं ना इसम, या अक्सर हमारे जो फार्म वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है। बेसिकली ये लफ्ज जो है अरबिक का है, अरबी जुबान का है, उसको उर्दू में ले आए। ठीक है, अब इसम के अंदर मैं कहाँ से निकाल लूं, मुझे मिल नहीं रही। अच्छा जी, उर्दू जबान में बेसिकली जो अल्फाज होते हैं वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो होते हैं इसी के, अरबी के, कुछ कुछ फारसी के। अब हम अगर फर्ज करें ये इसम के बारे में पढ़ने लगे हैं, तो इसम सिर्फ इंसानों के लिए इसम इस्तेमाल नहीं होता, इसमें जगह भी आ जाएगी। ठीक है, जानवर भी आ जाएंगे, इंसान, चरिंद, परिंद, सब कुछ आएंगे। ठीक है, क्योंकि जिनके नाम होते हैं, जिनको हम किसी नाम से पहचानते हैं, उनको हम इसम की कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है, इसम की बहुत तफसील है आगे, बड़े वुसअत है इसम में। फर्ज कर ले ये समझ लें कि इसम एक शख्स है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाने लगी हूं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। इसम जो है एक शख्स है, एक एक किरदार है। अब इसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए। ठीक है, किसी का वो भाई है, किसी का बाप है, किसी का शोहर है, किसी का ससुर है, किसी का देवर है, किसी का जेठ है, ये। अब इनके मुख्तलिफ नाम होंगे। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ नाम है ना, ये ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली जो चीज है, बुनियादी चीज जो है, इसम कहते हैं हर उसको जिस पे किसी का नाम शो हो रहा हो, जिसमें कोई किरदार ना हो, यानी कि कोई ऐसी बात ना हो जिस पे हमें कोई काम का वकूआ मालूम हो रहा हो। जैसे हम कुर्सी कहते हैं,
کرسی کیا ہے؟ کوئی کام تو نہیں کر رہی. اب لیپ ٹاپ ہے میرا، یہ اسم ہے. جی میرے پاس پین پکڑا ہوا ہے، یہ اسم ہے. ایسی ہی چیزیں جس میں کوئی ایسا زمانہ نہ ہو وہ اسم کہلاتا ہے. اسم کی اور پہچان کیا ہے؟ اسم ایک تو آئے گا ال کے ساتھ، دوسرا جی اسم آئے گا تنوین کے ساتھ. اس کے ساتھ آئے گا آخر میں، حرف کے آخر میں تنوین ہوگی. وہ دو زبر بھی ہو سکتی ہے، وہ زبر بھی ہو سکتی ہے، وہ زیر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دو پیش بھی ہو سکتی ہے. دو بڑی نشانیاں آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلی کیا ہے کہ لفظ کے شروع میں ال ہوگا. الو الف لام جی ٹھیک ہے. دوسری بڑی نشانی لفظ کے آخر میں، جیسے یہ تنوین قرآن، جی اسلامن، حرامن، اس طرح کے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے، ال ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو کیا پہچان ہوگی؟ سٹارٹنگ میں ال ہو. الف لام میم کو کیا کہتے ہیں؟ ال. جی الف لام میم کو ال کہتے ہیں. اور الف لام میم جس کے شروع میں ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اسم. ٹھیک. جس کے آخر میں تنوین تن ہوگی. وہ تنوین سے مراد کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں صاحب مجھے. دو زبر دو زیر دو دو زبر دو زیر دو پیش. بالکل. دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہوگا وہ تنوین کہلائے گا. اور لفظ کے آخر میں، شروع میں نہیں. تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتی ہے، یہاں پہ. ٹھیک ہے، جی یہاں پہ ہوگی. ہم اس کو شروع میں نہیں لا سکتے. تنوین کا جو اصول ہے پہچان کا، وہ لاسٹ میں ہمیں پتا چلے گا. اور عربک گرامر جو بھی ہے وہ بھی لفظ کو آخر میں جا کے ہمیں بتاتی ہے کہ لفظ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے. آج آپ لوگوں نے یہ دو کام کرنے ہیں. جی سسٹر. ایک تو آپ نے متحرک اور فتح، کسرہ، ضمہ، یہ نوٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو پڑھا ہے ابھی. اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ والا جو میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے کہ الف لام ہاں. آپ کا کیا آج کا لیسن کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ حرف میں یہاں پہ کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے، پہلے تو حرف وغیرہ کا یہ سب یاد کرنا ہے، اور یہ دوسرا یاد، الف والے لفظ ڈھونڈنے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ایسے رٹے لگا لگا کے یاد کرنی ہے کہ بالکل آپ کو پانی کی طرح یاد ہو جائے. اور کل میں نے سننے ہیں آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں کو میں نے یہ اسکرین شو نہیں کروانی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ ابھی سنا دوں مجھے آپ؟ آپ کی شرٹ دیکھیں. نہیں کل انشاءاللہ سنیں گے سب. پھر ایسے نا جن کو تھوڑی بہت گرامر آتی ہے نا، ایک بات میں نے یاد رکھیں، وہ بھی کلاس کے ساتھ چلیں. کیونکہ ایسے پھر آپ آگے ہوں گے نا، تو جن کو بالکل کچھ نہیں نہ آ رہا، پھر وہ ان کا نا یعنی کہ دل جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ تو پہلے اتنے سمجھدار ہیں، اتنی پڑھی لکھی ہیں، ہمیں کہاں سمجھ آئے گی. آپ کلاس کے ساتھ چلیں. آج میں نے آپ لوگوں کو یہ کام دیا ہے، اور ساتھ میں نے دیا ہے اسم کی پہچان. ٹھیک ہے، اسم کی پہچان. جی آپ ہی، میں نے گرامر نہیں پڑھی ہے، یہ تجوید میں سارا کچھ آتا ہے نا تبھی. ہوں تجوید میں سارا پڑھا ہو تو. اور ہاں وہ ابھی وہ پوچھنا تھا کہ مطلب کہ آگے شروع بھی ہو یا نہ ہو، تو کیا اگر آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم میں آئے گا. ال ہو یا نہ ہو، تنوین ہونا ضروری ہے. اسم کی پہچان جو ہے وہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، ال اور آ جائے اگر ال ہو شروع میں ہو لیکن اینڈ پہ تنوین نہ ہو تو تو کوئی مسئلہ نہیں. ال تو ہے نا. دو پہچان تو میں نے بھی آپ لوگوں تو کو بتائی کچھ ہے نا، نہیں دو ہوگا. پہچان.
دو پہچان ہے، ٹھیک ہے، جی مطلب کہ وہ پھر بھی اسم ہی ہوگا. اسم ہی کہلائے گا. فیل جو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو میں سمجھاؤں گی، اس کی علیحدہ پہچان ہے. اسم کی دو پہچان، ابھی میں نے اس کی بہت ساری پہچانیں ہیں. اسم کی پہچان کی جو ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، بہت وسعت ہے اس میں، لیکن وہ آپ لوگوں کی کہہ لیں کہ نصاب میں نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی میں نے کروانا ہے جتنا قرآن پاک میں آپ کو سمجھ آ جائے. پہلی پہچان کیا ہے؟ ال، اور دوسری پہچان تنوین. ٹھیک، ان دونوں تنوین، میں سے باقی کوئی بھی ایک ہو تو اسم ہوگا. ہاں کوئی بھی جی، ایک. کوئی بھی ہو، دونوں آ جائے تب بھی اسم، علیحدہ علیحدہ آ جائے تب بھی اسم. اب آپ لوگوں نے 25 الفاظ اس کے ڈھونڈنے ہیں قرآن پاک میں، اور 25 ہی اس کے ڈھونڈنے ہیں، اپنے ڈائری پہ اچھا. لکھنے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا، آپ نے کچی پینسل لے لینی ہے، آپ نے ہر لفظ کے اوپر مینشن کرنا ہے، نیچے لکھنا ہے یہ کسرہ ہے یہ فتح ہے. فرض کریں کوئی لفظ ہے آپ کا ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، ذالی کل، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کسرہ اور یہاں پہ لکھنا ہے فتحہ. یہ آپ کو آگے جا کے آسان ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کے الفاظ لکھے ہوئے آپ کے اندر ایک نا کیا لے کے قوت مدافعت، جیسے کوئی میڈیسن بڑھاتی ہے نا، ایسے ہی آپ جب لکھیں گے، آپ پڑھیں گے اس کو، تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں سیٹ ہوں گی. پھر آپ کے مائنڈ میں یہ زبر زیر پیش والی جو ہے نا حرکات نکل جائیں گی. یہ پڑھانے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی کیٹاگری سے نکل کے بڑوں کی کیٹاگری میں ہم آ جائیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کو بتانا پڑتا ہے یہ ہے، یہ ہے. ہم نے وہ بچوں کی کیٹاگری چھوڑ کے اب ہم نے زبر کو زبر نہیں کہنا، فتحہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ فتحہ کہنا ہے. فتح. ہاں جی. اور زبر جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ لفظ زبر والا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ فتح ہے. اور فتح کو کیا کہتے ہیں میں انشاءاللہ کل کے لیسن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. فتح والے لفظ کو، کسرہ والے لفظ کو، ضمہ والے لفظ کو، اور سکون والے لفظ کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کا لیسن یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے آج جو میں نے دیے ہیں وہ ہے، ایک یہ یاد کرنے ہیں، دوسرا اسم کی پہچان میں 25 لفظ لکھنے ہیں، ال والے اور تنوین والے. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ اور 25 آتی فتح تنوین کسرہ والے کی اور بھی 25 ال والے ہی لکھنا ہے نا؟ جی جی، الگ الگ فتح لکھنے، کسرہ کی بھی 25 ال جیسے ہم والے پڑھتے اور ہیں. 25 علیحدہ لکھنے ہیں ال والے، یہ ہو گئے جی. 25 آپ کے ال کے، ہاں. ٹھیک جی ہے. اور جی. 25 آگے ہو گئے تنوین کے، یعنی کہ ٹوٹل 50 الفاظ ہوں. 50. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ جی لوگوں جی کو اب سمجھ آ گئی اچھے سے؟ جی الحمدللہ. آگے. چلے جی، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا آج کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے. ہم جس مقصد کے لیے اس کورس کو آغاز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقصد پورا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں خالصتاً دین کے لیے چن لے، اور ہمارے دل کے اندر اس قرآن کی، حدیث مبارکہ کی محبت جگا دے، تاکہ ہمیں یہ علم حاصل کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو کہ ہم جنت کی زبان سیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنت میں ہم عربک بولیں گے، وہاں پہ نہ اردو ہوگی، نہ فارسی، نہ کوئی انگلش، کچھ بھی نہیں بولا جاتا. آج جو ہم بڑے اپنے آپ کو ہائی لیول میں لے کے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، پھر ہم انگلش لینگویج بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا معیار اس قدر ہوتا ہے گرا ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انگلش بولتا ہے نا، جو انگلش کے الفاظ کو اپنی باتوں میں لے کے آتا، تو وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار ایجوکیٹڈ بندہ ہے. لیکن ہمارا رب کے ہاں معیار کیا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. اور عربک زبان تو اتنی میٹھی، اتنی پیاری زبان ہے، جب آپ سوچیں گے نا کہ یہ جنت کی زبان ہے
اور ہم نے جنت میں یہی بولنے ہیں. یہاں پہ تیاری کریں گے تو ہماری عربک جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی. تو ہمیں خوشی کے ساتھ یہ کورس کرنے میں مزہ بھی آئے گا. اور میں آپ کو اپنی اگر بات بتاؤں نا تو مجھے سب سے زیادہ مشکل بھی یہ لگتی ہے اور کرنے میں مزہ بھی یہ آتا, کیونکہ آسانی کے ساتھ جو چیز مل جائے اس میں وہ لذت اور وہ مزہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک جد و جہد کے ساتھ ایک اسٹرگل کرنے کے بعد اگر کچھ حاصل ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں عربک زبان بھی ہماری جنت کی زبان ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اس کو سیکھ رہے ہیں, تو اس کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.